مرتبے پر چل رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اگر آج امت مسلمہ عروج چاہتی ہے تو اسے رجوع محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کرنا ہوگا، اسے تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ سے جوڑنا ہوگا، اس نے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو محبوب کے نالے پاک سے جوڑنا ہوگا، اسے حضور کے مبارک قدمین کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہوگا، اسے مدینے کے طواف میں زندگی بسر کرنا ہوگی، اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ نعرے لگانے ہوں گے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی. لوگ حیران ہیں، سوال کرتے ہیں کہ 7,500 سے زیادہ موضوعات پر حضور شیخ الاسلام کے لیکچر ہیں، 7,500 سے زیادہ موضوعات پر لیکچرز ہیں. لیکچر کتنے خدا جانے، یہ عنوان ہے، ٹاپک. اور لوگ حیران ہیں کہ معیشت کا موضوع ہو، سائنس کا موضوع ہو، روحانیت کا موضوع ہو، تصوف کی بات ہو، خانقاہوں کی بات ہو، میلاد کی بات ہو، معراج کی بات ہو، توبہ کرنے کی بات ہو، محشر کی بات ہو، قبر کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، جس مرضی مضمون کو اٹھائیں، جہاں سے مرضی بات شروع ہو، ختم جا کے گنبد خضرا پر ہوتی ہے، ختم جا کے مصطفیٰ کے نعرے پاک پر ہوتی ہے، ختم جا کے حضور کی بارگاہ پر ہوتی ہے. تو کسی نے ایک دن سوال کر لیا کہ طاہر القادری صاحب، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ مضمون سمجھ نہیں آتا کہ آپ جس مرضی مضمون کو اٹھائیں اسے پھیر تھوڑ کے مدینے لے جاتے ہیں، اسے گھما پھرا کے مدینے لے جاتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے آئیں آپ کو حضرت سلطان باہو کے قدموں میں لے چلو. تہجد کے وقت طواف کر حل چلا رہے تھے اور ذکر جاری تھا. آندھی طوفان کی وجہ سے ایک بارات رستہ بھول گئی اور بارات نے آ کے پوچھا، بابا جی ہم نے احمد پور جانا تھا، رستہ بتا دیں، میرا ایک ایک لفظ سنیں. آپ مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا، احمد پور کا رستہ بتایا نہیں جاتا، یہ تو دکھایا جاتا ہے، یہ تو دکھایا جاتا ہے. خیر، یہ تو دکھایا جاتا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ آؤ تمہیں لے چلیں. ایک موڑ مڑے اسی گاؤں پنڈ میں، دوسرا موڑ مڑے، باراتیوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ تھے تو جنگ کی سرزمین پر، مگر 2 موڑ مڑنے کی دیر تھی کہ سب کو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ کہنے لگے، بابا جی یہ کہاں لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تم نے کہاں جانا تھا؟ عرض کرتے ہیں ہم نے تو احمد پور جانا تھا. تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، ارے تمہارے احمد اور ہوں گے، ہمارا تو یہی احمد ہے، ہمارا تو یہی احمد ہے. یہی جواب طاہر القادری نے اس بندے کو دیا کہ مجھ سے سوال کرنے والے کہ ہر مضمون مدینے پہ کیوں ختم ہوتا ہے، ہر مضمون مصطفیٰ کے قدموں پہ کیوں ختم ہوتا ہے، تو سن، اس معاملے میں تم بھی معذور، ہم بھی معذور، تم بھی معذور، ہم بھی معذور. اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تیری معذوری یہ ہے، تو وہی سنے گا جو میں سناؤں گا، تو وہی سنے گا جو میں سناؤں گا، اور میری معذوری یہی ہے کہ وہی بولوں گا جو مجھے نظر آتا ہے. تو میں تو جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مصطفیٰ کی زلفیں نظر آتی ہیں، جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مصطفیٰ کا سراپا نظر آتا ہے. تو میری تو زندگی گزر گئی محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حضرات محترم، اسی لیے گوشہ درود بنا دیا. وہ گوشہ درود یہاں 1 دسمبر 2005 سے لے کر اب تک 5 سال گزر گئے، 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوا. وہاں 24 گھنٹے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے. 22.5 ارب مرتبہ پڑھا جا چکا ہے. جس مرضی خطاب کو اٹھائیں، جس مرضی مضمون کو اٹھائیں، جس مرضی کتاب کو اٹھائیں، مصطفیٰ کی شانیں جھلکتی ہیں، مصطفیٰ کا آنکھ نظر آتا ہے. کیونکہ ہم نے سبق یہ پڑھا ہے کہ زیراں زبراں تے شداں مداں سب شان تیری بچائیاں، عامہ لوگاں خبر نہ کائی، خاصا غمزاں پائیاں. تو سن لے میرے قائد کا وہ اعلان یاد کریں جو آپ نے اعتکاف 27ویں کی رات فرمایا تھا کہ لوگوں میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اسی لیے زندہ ہوں اور میں اسی لیے مر جاؤں گا کہ پاکستان کی نسلوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دوں، مصطفیٰ کا دیوانہ
دوں لوگوں، یہ تحریک مصطفیٰ کے عشق کی تحریک ہے، یہ تحریک مصطفیٰ کی غلامی کی تحریک ہے، یہ تحریک مصطفیٰ کے دامن رحمت میں چھپنے کی تحریک ہے۔ تو جو بندہ مصطفیٰ کی غلامی بنانا چاہتا ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، ارے مصطفیٰ کی بارگاہ بھی ملتی ہے، غوث اعظم کی مریدی بھی ملتی ہے۔ جو جوان، جو بزرگ، جو بچہ، جو ماں بہنیں بیٹیاں اگر چاہیں کہ غوث اعظم کی مریدی میں آ جائیں، اگر چاہیں کہ مصطفیٰ کی نظر کرم میں آ جائیں، اگر چاہیں کہ مصطفیٰ کی توجہ میں آ جائیں، تو آؤ میرے قائد کا دست و بازو بن جاؤ۔ تحریک منہاج القرآن کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی صدق کی نیت سے آئے، اگر کوئی سچی نیت لے کر آئے، میری بات تو آپ سارے جانتے ہیں، میری بات تو آپ سارے جانتے ہیں۔ 96 کا واقعہ ہے، میرے والد محترم، میری والدہ بیٹھی ہیں، مجھے کوئی ایسی بیماری آئی، میری آواز کا پردہ پھٹ گیا اور مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، یہ بچہ بول نہیں سکتا، 96 کی بات ہے، اور کہہ دیا یہ نہیں بول سکتا۔ 3 مہینے میں ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، رد ہو گیا ڈاکٹروں سے۔ اللہ میرے والد صاحب کی شان، مجھے حضور شیخ الاسلام کے پاس لے گئے، سارا معاملہ پیش کر دیا، پانی کی بوتل پکڑی تھی دم کروانے کے لیے کہ حضور بچے پہ نظر کرم کر دیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی آیت نہیں پڑی، کوئی آیت نہیں پڑی۔ وہ پانی کی بوتل جو لی اور مجھے فرماتے ہیں بیٹا منہ کھولو، میرے نصیب میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے منہ کھولا، اس بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی پی کر میرے منہ میں آپ نے کلی فرما دیا، میرے منہ میں کلی فرما دیا۔ ڈاکٹر پیچھے رہ گئے، مصطفیٰ کے غلام آگے نکل گئے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں رو رو کر سوچتا تھا کہ اس گونگے پہ اتنا کرم کیوں ہو گیا، اسے زبان کیوں ملی۔ مجھے 96 میں سمجھ نہیں آئی، مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ جب اس نے ڈیوٹی یہ لگا دی ہے کہ جب تک تیری زبان سلامت ہے مصطفیٰ کی عظمت کے گن گاتا چلا جا، جب تک تیری زبان زندہ ہے مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتا چلا جا، اور زندگی ایسی بنا لے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے گئے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے گئے۔ حضرات محترم، حضرات محترم، کل کون آئے گا یہاں؟ کل کون؟ کیا مضمون کیا ہے؟ مضمون کیا کل؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرات محترم میرے سن لیں، میں تو اتنا ہی جملہ کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اے میرے قائد، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نظر کے سودے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے سودے نصیب ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذائقے نصیب ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عظمتیں نصیب ہو جائیں، تو اللہ کی عزت کی قسم، عظمت ایک ہی جگہ ملتی ہے جو منہاج القرآن کا پیغام ہے، حضور کی بارگاہ میں۔ ان کے جو غلام ہو گئے، کملی والے کی بارگاہ، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ سودے بار بار نہیں ملتے، یہ سودے بار بار نہیں ملتے۔ آپ کو دعوت عام اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، وقت ضائع نہ کریں، تحریک منہاج القرآن کے دست و بازو بنے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم کسی مسلک کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم کسی عالم دین کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم کسی سوچ کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم ایک ہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو پوری دنیا پہ سربلند کر دیا جائے۔ چاہے عیسائی پکارے مناظرے کے لیے، 11 عیسائیوں کو جواب ناروے میں جا کر طاہر القادری دیتا ہے، چاہے قادیانی پکارے، انہیں مینار پاکستان کی سرزمین پر بلا کر ایسا جواب دیا کہ بدبخت، مناظرہ کرنے کی سوچنا کیا تھا، ساری رات پکارتے رہے، ہم تو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے آگے چلیے، دنیا کی جس جگہ سے اسلام پر انگلی اٹھی، دنیا کی جس جگہ اسلام پر بات کی گئی، صدیوں سے اسلام کو دہشت گرد بنانے کی سازش تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے قائد کے ایک فتوے دہشت گردی اور فتنہ خوارج نے ان کفار و مشرکین اور امریکہ کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ دہشت گرد
جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا امت ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم اسلام کی عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کسی دنیا سے جنگ نہیں، کسی اور بات سے جنگ نہیں۔ ہماری ایک ہی جنگ ہے کہ پوری دنیا ایک ہی گن گائے، یا محمد محمد، ہر جگہ سے ایک ہی صدائیں آئیں، اور ہر کوئی یہ کہے کہ ہم تو اسی احمد کو جانتے ہیں، ہم تو اسی احمد کو۔ بہت ساری باتیں ہیں گننے والی، مگر میں ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام جو عالم مغرب میں بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر بھی اسلام کی عظمت کے لیے محنت ہو رہی ہے، اور یہ پچھلے 2-4 ماہ اتنے قیمتی گزرے۔ آپ نیٹ پہ چیک کریں، 10 نومبر کا دن حضور شیخ الاسلام نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکن تھنک ٹینکس، ان کی پیس کمیونٹی، ان کے لیکچرارز اور ان کے جرنلسٹ وغیرہ کو بٹھا کر 2.5 سے 3 گھنٹے لیکچر اور سوال و جواب اس موضوع پر دیا کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دہشت گردی اور چیز ہے، جہاد تو ایک عظیم خدمت کا نام ہے۔ دیکھیں نیٹ پر آپ کو سمجھ آئے۔ آئیے جوانوں، علامہ اقبال نے بھی آپ پر توجہ دی تھی اور شاہین کا لقب دیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے قائد کے شب و روز سجدوں میں تڑپنا، اور میرے قائد کی دعائیں یہی ہیں کہ اس امت کے جوانوں کو دنیا سے نکال کر مدینے کی طرف موڑا جائے۔ جو میں جملہ آپ کو دے چکا ہوں، ارے بس آخری جملہ اور میرا پیغام ختم۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے حسن دیکھا جاتا ہے، محبت کے لیے حسن دیکھا جاتا ہے، جو حسین لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ روئے زمین پر ہے کوئی حسین آمینہ کے لال جیسا، ہے کسی کے چہرے کی چمک مصطفیٰ کے والضحیٰ کے مکھڑے جیسی، ہے کسی کی زلفوں کی زنجیر مصطفیٰ کی مبارک زلفوں جیسی۔ ارے 1.25 لاکھ کو اللہ نے حسن دیا، مگر محمد مصطفیٰ کو ایسا حسن دیا کہ اسے بھی کہنا پڑا والضحیٰ، مصطفیٰ تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم۔ اللہ جانتا ہے جو ایک بار مصطفیٰ کا نظارہ کر لیتا ہے اسے پھر جنت بھی نظر نہیں آتی، اسے پھر جنت بھی نظر، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، تو اسیر ہونے کی آزاد جستجو کرتے۔ حضرات محترم، آئیے اس تحریک منہاج قرآن کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بن کر اس منزل کی طرف چلیں جس منزل کی طرف اسلام کی عظمت ہے، جہاں پر اسلام کی عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ اور اللہ کرے گا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ساری دنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو سمجھ کر حضور کی غلامی